پہلا لفظ ہے جی ربا. ربا کسے کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ. سود کسے کہتے ہیں؟ انٹرسٹ. انٹرسٹ کیا ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ سب کو پتا ہے. اکلا. اکلا کے معنی ہوتا ہے کھانا، یعنی اکلا اس نے کھایا. عربی زبان میں آکل کہتے ہیں کھانے والے کو، موکل کہتے ہیں کھلانے والا، کاتب کہتے ہیں لکھنے والے کو، شاہد کہتے ہیں گواہ کو، سوا کہتے ہیں برابر کو. لعنہ رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کی. صحابی روایت کر رہے ہیں. مفعول ہے جی آکل الربا. آکل الربا کا مطلب کیا ہوگا؟ سود کا کھانے والا. اللہ کے رسول نے سود کے کھانے والے پر لعنت کی. کسی یہودی کا تذکرہ ہے؟ کسی نصارہ ہے؟ نہیں نا. سمپل ایک ایکٹ بتایا. واہ اور موکلہ مفعول موکلہ، کیا مطلب؟ اس کے کھلانے والے پر بھی. وَكَاتِبَهُ، اور اس کے لکھنے والے پر. وَشَاهِدَيْهِ، اور اس کے دونوں گواہوں پر. کتنے لعنتی ہوئے جی؟ 1 2 3 4 5. ٹھیک ہے. وقالا، اور آپ نے فرمایا ہم سواء، وہ سب برابر. اب ذرا حدیث سنیں دوبارہ جو آپ کو بیٹھے بیٹھے یاد ہو گئی کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال ہم سواء. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی سود کے کھانے والے پر، اس کے کھلانے والے پر، اس کے لکھنے والے پر، اس کے دونوں گواہوں پر، اور فرمایا دے آل آر ایکول. کس میں؟ لعنت میں، اس گناہ میں. کاتب کہتا جی میرا کیا قصور ہے؟ خواب ہو رہا ہے، خلاف ہو رہا ہے، میں تو ڈاکومنٹیشن کر رہا ہوں. گواہی دینے والا کہے گا میں تو جی دوست تھا، انہوں نے کہا یار سگنیچر کر دو گواہ کے خانے میں. ٹھیک ہے، میں نے تو سمپل سگنیچر کیے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سواء. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے آ گئی. ایک دوسری حدیث سنیے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الربا 70 حوبا. 70 سود 70 ہے. حوبن درجے کے اعتبار سے، درجے کے لحاظ سے، یعنی سود کے گناہ کے 70 درجے ہیں، 70 لیولز ہیں. اور عربی میں 70 کا عدد جو ہے یہ کثرت تعداد پہ بولا جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ سود کے 70 درجے ہیں. وَأَيْسَرُهَا، اس کا سب سے ہلکا درجہ، سب سے آخری درجہ، سب سے لوئسٹ درجہ أَن يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لے. اس کا سب سے ہلکا درجہ، سب سے آخری درجہ کیا ہے؟ گویا ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون، وہ کھڑے نہیں ہوں گے. کب؟ قیامت کے دن یا اپنی قبروں سے. الا، مگر کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، اس طرح کھڑے ہوں گے جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو، بدحواس کر دیا ہو، حواس باختہ کر دیا ہو. قبروں سے ایسے اٹھیں گے. اس کی وجہ بتائی ذالک بانہم قالوا، یہ حال ان کا اس لیے ہوگا کہ وہ کہتے ہیں انما البیع مثل الربا. بیع کیا ہے؟ تجارت. وہ کہتے ہیں تجارت بھی تو سود کی طرح ہی ہے.
تجارت بھی تو سود کی طرح. تجارت کیوں کرتا ہے انسان, بزنس کیوں کرتا ہے جی؟ منافع کے لیے, پروفٹ کے لیے. سود میں پیسے کیوں دیتا ہے؟ منافع کے لیے. جب دونوں کا مقصد ہی پروفٹ ہے تو ایک ہی گل ہوئی جی کہ احل اللہ البیع وحرم الربا. اگلا جملہ جو ہے نا, احل اللہ البیع وحرم الربا, ایک رائے یہ ہے کہ یہ انہی کا جملہ ہے کہ اللہ نے تجارت کو تو حلال قرار دے دیا اور سود کو حرام قرار دے دیا. یہ کیا بات ہوئی؟ جب دونوں کا مقصد ہی پروفٹ ہے تو یہ کیا بات ہوئی؟ اور ایک رائے یہ ہے کہ یہ والا جملہ جو ہے نا, یہ ان کا نہیں اللہ کا ہے کہ احل اللہ البیع وحرم الربا. وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہے, تو اس پہ اللہ نے جواب دیا تمہیں دونوں ایک جیسی نظر آتی رہیں, لیکن اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا, سود کو حرام قرار دیا. رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ نکلا کہ اتھارٹی کس کی ہے؟ اللہ کی. اللہ کی. اب اس آیت کو, ان کے قول کو, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ماں کے ساتھ نکاح کرنے والی, اس کو ذرا ساتھ میں رکھیں اور میرا ایک چھوٹا سا واقعہ سنیں. ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. ایک لڑکا تھا, اس نے شادی کرنی تھی, اسے لڑکی نہیں ملی, اپنی پسند کی. اسے یہ مسئلہ ہے کہ پتہ نہیں میچ ہوگا, دماغ نہیں, مذہب اجازت نہیں دیتا کہ پہلے ذرا انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. ٹھیک ہے, کیا کروں؟ لیکن رسک نہیں وہ لینا چاہتا کہ میں ان دیکھے بن دیکھے نہیں کروں گا. اس کے دوست نے اسے مشورہ دیا, یار تمہارا مسئلہ نہیں حل ہونا, تو اس کا ایک ہی حل ہے. اس کا حل یہ ہے کہ جس کے ساتھ تمہاری انڈرسٹینڈنگ ہے, جس کے ساتھ تمہارا ذہن ملتا ہے اور سب تم چاہتے ہو, تو وہ تو ایک ہی ہے اور وہ تمہاری بہن ہے, کر لو اس کے ساتھ نکاح. یہ سنتے اس نے اس کا منہ سرخ کر دیا. ٹھیک ہے نا. اچھا, منہ سرخ جب سفید ہوا تو اس نے کہا اچھا سوری, برا منا کے, تمہارے ہمسائے میں جو تمہارے ماموں کی لڑکی ہے, تمہاری خالہ کی لڑکی ہے, تمہارے چچا کی لڑکی ہے, تمہارے پھپھی کی لڑکی ہے, جو تمہاری بہن کی ہم عمر ہے, جن کی فزیک بھی سیم ہے, اس کے خیالات بھی بہن سے ملتے ہیں, اس کے ساتھ نکاح کر لو. اب پھر وہ تھپڑ مارے گا اس کے؟ نہیں نا. اب اس نے تھپڑ نہیں مارا, بلکہ اس نے سوچا, یار میں نے تو سوچا ہی نہیں, میں نے تو خیال ہی نہیں کیا کبھی. وہ پوچھتا ہے پھر دوست سے کہ یار جب میں نے کہا بہن سے نکاح کرو, تم نے میرا منہ سرخ کر دیا. میں نے کہا کزن سے نکاح کرو, تو تم نے اپریشیٹ کیا. دونوں ایک جیسی تو ہیں, فائدہ اٹھانا ہے. تو کیا جواب دے گا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا, یہی جواب دے گا نا. بہن کو حرام قرار دیا اور کزن کو حلال قرار دیا, یہ جواب دے گا نا. اتھارٹی کس کی ہے سر؟ اللہ کی. مجھے ایک بات کا جواب دیں, ہم سب کس کی اولاد ہیں جی؟ آدم علیہ السلام کی. خالی آدم علیہ السلام کی؟ 7 اماں حوا تھیں. حضرت آدم کے کتنے بھائی تھے؟ بہن. حضرت اماں حوا کی کتنی بہنیں تھیں؟ بھائی. ہم کون ہیں؟ ان کی اولاد ہے, تو ہم کون ہوئے؟ بہن بھائی ہوئے. بہن بھائی ہوئے سائم, بہن بھائی ہوئے. کیوں شادیاں کرتے ہیں؟ اور سب اوریجن میں جائیں, اینڈ پہ جائیں, تو ساری نسل ادھر سے نکلی ہے نا, ساری نسل ادھر سے آئی ہے. رزلٹ کیا ہے کہ احل اللہ البیع وحرم الربا. اتھارٹی کس کی ہے؟ اللہ کی. تمہیں 2 چیزیں دکھنے میں ایک جیسی نظر آتی رہیں, کون حرام ہے کون حلال ہے, کس نے فیصلہ کرنا ہے؟ اللہ. لہٰذا اللہ نے ان کی اس بات کا جواب نہیں دیا کہ سود کیوں حرام ہے, صرف اپنی اتھارٹی شو کی کہ اللہ نے سود کو حرام قرار دیا اور تجارت کو حلال قرار دیا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ذروا ما بقی من الربا
اگر آپ نے یہ 2 حدیثیں سنی، قرآن کی آیت سنی، آپ کے ذہن میں آیا کہ یار میری زندگی میں سود شامل ہے تو مجھے چھوڑ دینا چاہیے. لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ضرور چھوڑ دو ما بقی من الربا، اگر سود کچھ رہتا ہے نا باقی جو تم نے دیا ہوا ہے، چھوڑ دو وہ جو باقی رہ گیا. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے نہ چھوڑا تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت بات کی ہو. یہ سود واحد گناہ ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم نے نہ چھوڑا تو میرا اور میرے رسول کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. تو اگر اللہ اور اس کے رسول سے لڑ سکتے ہیں تو لے دیں سود. پتہ نہیں تھا پہلے، پتہ چل گیا. فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، اللہ کی طرف سے دیکھیں کتنا فضل ہے. جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، پہلے نہیں پتا تھا. ٹھیک ہے، من جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہا، اور پھر وہ باز آ گیا، رک گیا، تو فلہ ما سلف، اس کا جو گزر گیا اس کا، ٹھیک ہے. وامرہ الی اللہ، اس کا معاملہ اللہ کے ذمہ ہے. اللہ چاہے اسے معاف کر دے، اللہ چاہے اسے پکڑے. تمہیں کمنٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ساری زندگی سود کھاتا رہا اب حاجی بن گیا. ہماری بھی تو عادت ہے نا، ٹھیک ہے نا. امرہ الی اللہ، اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے. اللہ چاہے اسے پوچھے، اللہ چاہے اسے چھوڑ دے. تم کون ہو؟ تم بس بات یہ یاد رکھو، ومن آدا، لیکن جس نے پھر لیا سود، پھر دیا سود، اولئک اصحاب النار، یہ ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گے. جس سے پتہ چل گیا اور وہ باز آ گیا تو کچھ چانس ہے نا، ٹھیک ہے. لیکن اگر باز نہ آیا پھر بھی، یہاں بھی ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں آپ کو، وہ بھی آپ کو ہیلپ کرے گا. شیکسپیئر کا ایک ڈرامہ شاید ہم نے دیکھا تھا، ایک سٹوری بھی تھی، اور پرانی فلموں میں تو یہ ہوتا تھا جی کہ بہن بھائی بچپن میں بچھڑ جاتے تھے. ٹھیک ہے، بچپن میں کہیں ٹرین حادثہ ہوا، بہن کسی ڈبے میں تھی، بھائی کسی ڈبے میں تھا، بچھڑ گئے. اور اینڈ پہ ملتے تھے، فلم کے اینڈ پہ. اور کس طرح ملتے تھے؟ ان کا کوئی فیملی سانگ ہوتا تھا، ٹھیک ہے، فیملی سانگ ہوتا تھا. وہ کہیں سانگ کوئی بہن گنگناتی تھی یا بھائی گنگناتا تھا تو اس سے پتہ چل جاتا تھا یہ بہن بھائی ہیں جناب، ہیپی اینڈ ہو جاتا تھا. ماشاء اللہ. شیکسپیئر کا ایک ڈرامہ ہم نے پڑھا، دیکھا مجھے، اس میں اس نے یہی دکھایا کہ 2 بہن بھائی تھے، بچپن میں بچھڑ گئے اسی طرح، ان کا بھی فیملی سانگ تھا. اچھا پاسبل ہے جی دونوں کی ہو گئی شادی آپس میں، پاسبل ہے نا؟ جبکہ ایک کو کسی نے پال لیا، کسی نے پال لیا، نہ ماں باپ کو پتا کچھ بھی نہیں، تو ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، ٹھیک، دونوں کا نکاح ہو گیا. این شادی کی رات بہن نے گنگنایا، بھائی کو چل گیا پتا. کیا کرے گا بھائی؟ پتا نہیں تھا تو نکاح ہو گیا نا، لیکن پتا چل گیا چھوڑ دے گا نا. جب تک نہیں پتا تھا ٹھیک ہے، پتا چل گیا چھوڑ دے گا نا. لیکن سود چھوڑتا ہے؟ کہتا ہے یار یہ پروجیکٹ پورا کر لوں بس، آخری پروجیکٹ یہ کر لوں، اس کے بعد نہیں کروں گا. اتنا پیسہ لگا ہوا ہے سر، پروجیکٹ پہ اتنا پیسہ لگا ہوا ہے، یہ کر لوں بس. پیسہ تو ادھر بھی لگا ہوا ہے، ہوٹل والوں کو دیے ہوئے نا اتنے پیسے، دیے ہیں نا، کتنا پیسہ لگا ہوا ہے. وہاں فوراً چھوڑے گا، یہاں نہیں چھوڑے گا. آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم میں سے کوئی سود میں ڈائریکٹ انوالو نہیں بھی ہوگا تو سود کا دھواں یا غبار اس کے اندر ضرور جا رہا ہوگا.
یعنی آپ نے حدیثیں سنی، آپ نے آیتیں سنی، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ نے کہا اللہ کا شکر ہے ہم بچے ہوئے ہیں سود سے، ہماری زندگی میں سود شامل نہیں ہے، لیکن دھوئیں سے، اس کے غبار سے آپ پھر بھی محفوظ نہیں ہیں، دھواں اندر جا رہا ہے۔ کیسے؟ آپ روٹی کھا رہے ہیں، کس سے بنتی ہے؟ آٹے سے۔ آٹا کس کا ہے؟ گندم کا۔ گندم کس سے اگتی ہے؟ بیج سے۔ بیج سے کہانی شروع ہوتی ہے سودی قرضے پہ، بیج آ رہا ہے، پیسٹی سائڈز، تھریشرز، مشینری، جس مل میں آٹا بن رہا ہے مل سودی قرضے پہ ہے، آپ کے منہ میں جو نوالا جا رہا ہے اس میں سود کا دھواں شامل ہے۔ اچھا کیا کریں؟ باہر لگی ہوئی آگ، دروازہ بند کر لیں گے، اوکے؟ اچھا دھواں رک جائے گا؟ آنکھیں بند کر لیں گے، دھواں ختم ہو جائے گا؟ منہ بند کر لیں گے، دھواں ختم ہو جائے گا؟ ناک بند کر لیں گے؟ نہیں نا، زندہ رہنا نا۔ کیا کریں گے؟ آگ بجھانے کی کوشش کریں گے۔ علی صاحب اپنی فیلڈ کے مطابق مشورہ دیں گے کہ اس طرح بجھنی چاہیے جی، آپ اپنی فیلڈ کے مطابق مشورہ دیں گے، یہ اپنی فیلڈ کے مطابق، ہر کوئی اپنا اپنا مشورہ دے گا کہ یار میں نے یہ پڑھا ہوا ہے اس کے مطابق یہ آگ بجھ سکتی ہے۔ سر جی آگ ہی اتنی زیادہ ہے۔ اچھا جی آگ بہت زیادہ ہے تو اندر کمرے میں بیٹھے رہیں گے؟ نہیں نا، کوشش کریں گے نا، کوشش کریں گے، چڑیا والی کوشش تو کر سکتے ہیں نا۔ حضرت ابراہیم والی چڑیا یاد ہے؟ کتنی بڑی آگ تھی، چڑیا چونچ میں پانی لیتی تھی، اس آگ پہ ڈالتی تھی جا کے، پھر پانی لیتی تھی آگ پہ ڈالتی تھی، پھر پانی لیتی تھی آگ پہ ڈالتی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ بھی چڑیا تمہارے اس پانی سے آگ بجھنے والی ہے؟ میں نے کہا مجھے بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے نہیں بجھنی، لیکن میں ان میں تو شامل ہوں نا جو آگ بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ آگ بہت بڑی ہے، بجھنے والی نہیں ہے۔ لیکن کیا چڑیا سے بھی کہ گزرے؟ بہن سے نکاح کا کوئی مشورہ دیتا ہے اس کا منہ سرخ کر دیتے ہیں، اور ادھر کال آتی ہے، فون آتا ہے، جناب ماشاءاللہ آپ ریٹائر ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی 60 لاکھ روپے آپ کو ملا ہے، ماشاءاللہ جی ہمیں پتہ ہے، ساری رپورٹس ہیں ان کے پاس، ہے نا، 60 لاکھ روپیہ ملا ہے، 60 لاکھ روپے آپ کو ملا ہے ماشاءاللہ، حالات اتنے خراب ہیں اس ملک کے، کیا بزنس کریں گے جی؟ ٹھیک ہے نا، کسی کو دیں گے کوئی بھروسے کے لائق نہیں ہے، صحیح ہے، ہم پہ اعتماد کریں، ہمارے پاس رکھوائیں، ہم آپ کو 50,000 1 لاکھ روپے تک منتھلی دیں گے، آپ کا پیسہ بھی محفوظ، ٹھیک ہے، کوئی پریشانی نہیں۔ مارتے ہیں تھپڑ اس کے منہ پہ، اسے کہتے ہیں اچھا کب تشریف لا رہے ہیں آپ؟ چائے پہ بات ہوگی، کولڈ ڈرنک پیش کرتے ہیں، انہوں نے کہا بہن سے نکاح کرو، منہ سرخ کر دیا اس کا، تو یہ ماں سے نکاح کرنے کے برابر ہے، چائے پلا رہے ہیں اسے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور اپنی زندگیوں کو اس سے پاک کرنے کی، اور چھوٹی موٹی ایفرٹ جو کر سکتے ہیں، جنہیں نہیں پتا ان تک پہنچا ہی دیں یار، ٹھیک ہے، یا اگر اللہ نے آپ کو کوئی ایسی تعلیم دی ہے کوئی بنا دیں سسٹم یار، شامل میں ہو، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔